پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کا ہمارا یہ ویڈیو رمضان المبارک کی آمد پر ہے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں و جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس مہینے کی آخری رات تک کھلے ہی رہتے ہیں۔ جو آدمی اس مہینے کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر سجدے کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کرتا ہے۔ جو آدمی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو مہینے بھر تک اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ روزانہ ہزاروں فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزہ مومن کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جس طرح ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بندے کو جہنم میں جانے سے روکتا ہے۔ روزے داروں کو دیکھ کر تو جہنم پیچھے ہٹ جائے گی۔ قیامت میں اگر کوئی گنہگار روزے داروں کو اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے بھاگے گی۔ جہنم کے دروغہ حضرت مالک اس سے پوچھیں گے، تو اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ جہنم کی آگ جواب دے گی، اس کے منہ سے روزے کی مہک آ رہی ہے۔ پھر حضرت مالک اس سے پوچھیں گے، تو کیا روزدار مرا تھا؟ وہ جواب دے گا، جی ہاں۔ رمضان شریف کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ اس کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کرنا سنت موقدہ قریب واجب ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام کرنے والے کو فرض ادا کرنے جتنا ثواب ملتا ہے اور فرض عبادتوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں برکت ادا کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے کسی روزدار بھائی کو افطار کرائے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزدار کو روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سب کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ صحابہ نے افطار کا مطلب پیٹ بھر کر کھانا کھلانا سمجھ لیا تھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ پاک اس مومن کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا ایک کھجور سے ہی کسی کو افطار کرائے۔ اور جو آدمی کسی روزدار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اسے قیامت میں میرے حوض سے پلائے گا، جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس دن کی ساری کارگزاریوں سے نپٹتے ہوئے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ روزہ اور قرآن قیامت میں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، الہی، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشیں پوری کرنے سے روکا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اسے بخش دے۔ قرآن عرض کرے گا، میرے مولا، میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا، تراویح کی نماز میں بندہ قرآن سنتا رہا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اسے بخش دے۔ چنانچہ اللہ پاک رمضان و قرآن کی شفاعت قبول فرما کر اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مومن بندہ رمضان کی آخری رات میں 10 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل اللہ شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے مہینے بھر کی عبادت قبول فرمائے گا، اسے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ زمین آسمان یہاں تک کہ فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی مصیبت؟ آپ نے فرمایا، رمضان شریف کے رخصت ہونے کی مصیبت۔
اس مہینے میں صدقات و دعائیں قبول ہوتی ہے اور نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے بچھڑنے سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی رحمت سے بھری ہے۔ روزانہ لاکھوں گنہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ جسے رمضان شریف کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہو، وہ جنت کا حقدار ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن شریف نازل فرمایا، حکم دیا۔ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہو تو اسے روزہ رکھنا مشکل ہو تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بلکہ جتنے روزے حال میں قضا ہو جائے اسے بعد میں رکھ لیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو بیماری و سفر کی حالت میں تمہیں رخصت دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں، جس نے ہمیں پیارا مہینہ عطا کیا اور ہدایت اور خوشی بخشی۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کا احترام کرنے، روزہ رکھنے، تراویح کی نماز ادا کرنے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، نفلی عبادت و صدقہ خیرات کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و مقبول فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔